الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پچھلا درس جو ہمارا گزرا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہم نے اس بارے میں پڑھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں گلوائی قصبہ کوسائی میں طوفان نوح کے 1081 سال بعد پیدا ہوئے۔ وہاں پر اس وقت نمرود نامی ایک ظالم جابر بادشاہ کی جو تو حکومت تھی اور بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ اس طرح عراق والوں کی جو اعتقادی صورتحال تھی اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ وہ بھی انتہائی زیادہ خستہ حال تھی، اور یعنی اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ سورج، چاند اور دیگر چیزیں ان کی بھی جو ہے تو پرستش کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ان میں شرک بھی ان میں جو ہے تو زیادہ تر پایا جاتا تھا۔ پھر اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ محنت کی، مختلف طریقوں سے مختلف پہلوؤں سے ان کو سمجھایا اور ان کو ساتھ بہت زیادہ تبدو اور محنت میں وہ لگے رہے۔ اپنے باپ کو بھی سمجھایا، اس طرح قوم والوں کو بھی سمجھایا، اس طرح نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جو ہے تو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی اور ان کو آخر کار جو ہے تو آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آگ ان کے لیے جو ہے تو گل گلزار بنا دی، اور اس صورت کے اندر وہ پھر آگ میں محفوظ رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے سب سے بہترین دن جو ہیں وہ وہی 40 دن ہے جو میں نے آگ میں گزارے، یہ سب سے زیادہ بہترین دن۔ پھر اس صورت کے اندر جب یہ معاملات یوں چل رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم والوں کے ساتھ ان سے تنگ آ کر کہ یہ لوگ تو ایمان لانے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے، یہ لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، تو وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنا جو ہے تو چاہا کہ میں یہاں سے ہجرت کروں، اور پھر آخر اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز کی اجازت دے دی۔ تو آج ہم جو اپنا سبق شروع کریں گے، جو آج ہمارا سبق کی جو ابتدا ہوگی وہ اسی مقام سے ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے قوم والوں سے جو ہے تو ہجرت کی۔ اس مقام پر جو ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں بولا کہ میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی اب میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اس جگہ کو چھوڑتا ہوں، ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر مجھے اطاعت کرنے کا اور موقع ملے، اور دین کا جو فریضہ مجھے سونپا گیا ہے یعنی تبلیغ دین وہ میں آسانی سے کر سکوں۔ یہاں پر تو آپ لوگ جو ہے تو ہماری اس باتوں کو توجہ نہیں کرتے، تو انہوں نے وہاں سے جب اس چیز کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے انہیں ملک شام کی جانب جو ہے تو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ ملک شام کی جانب جائیں۔ جب ملک شام کی طرف جانے لگے تو راستے میں ایک بادشاہ جس کا نام سنان بن علوان تھا، اس کی حکومت تھی، اس کا کچھ جو ہے تو طرز عمل کچھ یوں تھا کہ وہ ایک انتہائی زیادہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، بہت زیادہ ظالم اور جابر بادشاہ۔ وہ یوں کرتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عورت ہوتی تو اگر عورت کے ساتھ شوہر ہے تو پھر شوہر کو قتل کر دیتا اور عورت کو جو ہے تو خود اپنے پاس رکھ لیتا، یا اگر اس کے ساتھ بھائی ہے یا باپ ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ ان کو پیسے دے کر لالچ دے کر راضی کر لیتا اور عورت کو اپنے پاس روک لیتا۔ اب اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو بادشاہ کے جو وہاں پر سپاہی جو گشت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک بہت ہی حسین جمیل عورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے پاس لے،
تو ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا کہ بھئی آپ اس عورت کے کیا رکھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے طریقہ کار، ان کا قانون تھا، اس کا علم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے تو اس کا بھائی ہوں، میں اس کا بھائی ہوں. اب اس مقام پر پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر تھے ان کو بھی سمجھایا کہ بھئی آپ، میں نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کا جو ہے تو بھائی ہوں، تو آپ نے بھی وہاں پر ان کو یہی کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں. اور یہاں پر بہن بھائی اصل میں یہاں پر مراد یہ تھا کہ اسلام کے اعتبار سے، چونکہ دین کے اعتبار سے اس وقت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے تو کیا تھے، مسلمان تھے. تو اس اعتبار سے دینی رشتہ جو ان کا تھا وہ بہن بھائی کا تھا. اگرچہ دوسری دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا رشتہ جو تھا وہ بہن بھائی کا نہیں تھا، بلکہ میاں بیوی کا تھا. ان کی بیوی تھی، لیکن انہوں نے دینی اعتبار سے جو ہے تو وہ کہا. اب وہ ان کے پاس چلے گئے تو اس نے جب اپنی غلط ارادے کا قصد کیا تو اللہ رب العزت نے قدرت کے ساتھ، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کو اوپر فالج کا وہ کر دیا اور وہ وہاں پر مفلوج ہو گیا. پھر اس صورت میں انہوں نے دوبارہ جو ہے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. سارہ رضی اللہ سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں اس مشکل سے جو ہے تو نجات پاؤں. دعا کی اور اس صورت میں وہ جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس جو مشکل میں تھا اس سے اس نے نجات پائی. لیکن پھر بھی دوبارہ اس نے جو ہے تو وہ کیا کر دیا، وہی ارادہ کیا تو دوبارہ اس کے اوپر وہ اسی مثل یا اس سے زیادہ سخت قسم کا جو ہے تو اٹیک ہوا. اور پھر اس نے دعا چاہی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دعا کی اور پھر اس سے جو ہے تو اس کو شفا یابی ملی. اب اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ، تم نے میرے پاس انسان نہیں لایا بلکہ میرے پاس تم نے جو ہے تو شیطان کو لایا ہے، اس کو لے جاؤ. اور یہاں پر یہ جو سنان بن علوان تھا، یہ حضرت جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بزرگی کا قائل ہوا کہ واقعتاً یہ کوئی بڑے اللہ والے ہیں، تو بزرگی کا قائل ہوا. اور یہاں پر انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نکاح میں دے دی. اب یہاں سے پھر جو ہے ان کی خدمت میں پھر ان سے انہوں نے نکاح کیا. تو یہ ایک ہجرت کا سلسلہ. پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے چند ہی عرصے کے بعد، یعنی کچھ ہی ایام گزرے ہوں گے کہ پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ آپ ان کو جو ہے چھوڑ دیں جو ہے لکو تک صحرا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کچھ بھی پانی کا بھی ادراک نہیں ہے، وہاں پر کچھ کھانے پینے کا بھی کوئی ادراک نہیں ہے، مکہ میں وہاں پر وادیوں میں چھوڑ دیں. لیکن جس وقت یہ جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے، تو جب پہاڑیاں وغیرہ راستے میں گزرتی تو حضرت جو ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے کہ کیا یہ وہ مقام ہے، کیا یہ وہ مقام ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شخص میں نہیں، یہ وہ مقام نہیں. پھر یوں چلتے چلتے انہوں نے وہاں پر ان کو جو ہے تو ٹھہرا دیا اور خود وہاں سے واپس ہونے لگے. جب وہ وہاں سے واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے آواز دی کہ بھئی آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ ہمیں اس جگہ پر جہاں پر کوئی یار مددگار بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی سہارا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس مقام پر ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، آپ ہمیں بھی جو ہے تو کیا کر لیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ رہے ہیں. تو وہ اس طرح چلتے رہے. پھر آخر کار حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چونکہ ایک پیغمبر کی بیوی ہے، انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ اللہ کا حکم. پھر انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور وہاں پر جو ہے تو وہ صبر کیے ہوئے وہاں پر رکے. ان کے پاس کچھ کھجورے اور کچھ جو ہے تو یہ پانی وغیرہ تھا جو کہ کچھ ہی وقت کے بعد جو ہے تو ختم ہو گئے. اب جب ختم ہوا تو بچہ بھی جو ہے وہ شیر خوار ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. اب اس صورت میں جو پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر بچے کے لیے بھی خوراک کی کمی ہوئی. جب بچے کے لیے خوراک کی کمی ہوئی تو اب اس صورت کے اندر وہ پریشان ہوئی کہ اب ان کا کیا جو ہے تو انتظام کیا جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بچہ بھی جو ہے تو وہ
بھی رو رہا تھا. اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پاؤں مار رہے تھے تو ان پاؤں کے نیچے سے اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جو ہے تو وہ جاری کر دیا جسے آج بھی زمزم کہتے ہیں. تو یہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی پانی نکل آیا، پانی خود بھی پیا اور مطلب کہ بچے کی بھوک بھی مٹ گئی، تو ایک قبیلہ جرہم جو ہے وہاں پر گزر رہا تھا. چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت ہے اور پانی قلیل ہے، تو اب اس اعتبار سے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں تو انہوں نے اس چیز کا احساس کیا کہ بھئی یہاں پر پانی لگتا ہے کہ موجود ہے. تو وہ لوگ پھر ادھر آئے اور انہوں نے وہاں پر ان سے پانی کی اجازت جو ہے تو طلب کی. انہوں نے اجازت دے دی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ چشمہ ہماری ہی ملکیت کے اندر رہے گا. اب وہ انہوں نے وہاں پر جو ہے تو اس کو پانی استعمال کرنا شروع کیا اور قبیلہ جرہم وہاں پر ہی آباد ہو گئے. اور وہاں پر جب یہ قبیلہ جرہم وہاں پر آباد ہوا تو اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پرورش ہے، یہ پرورش بھی جو ہے تو عرب والوں کے ساتھ یعنی قبیلہ جرہم کے ساتھ ہی ہونی شروع ہو گئی. اور یہیں سے ہی پھر جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سارا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے ہی پھر چلتا ہے. اب اس مقام پر یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اس وقت فلسطین کے ایریا میں وہاں پر تھے. تو ان کو حکم ہوا جب حضرت جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی کہ بھئی آپ جائیں اور اپنے بچہ جو آپ کا آباد ہے فلاں علاقے میں آپ اس کو کیا کریں کہ ذبح کریں. ان کو جو ہے تو خواب میں یہ چیز دکھائی تو وہ آئے اور انہوں نے پھر جو ہے ان کو جو ہے یہ خواب بتائی کہ بھئی اس طرح مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم اس طرح ہے. ان سے پوچھا کہ بھئی اللہ رب العزت کی طرف سے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو کل گزری جو آپ کو حکم ہوا ہے. تو پھر اس صورت کے اندر انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کا اس حکم کو پورا کیا، اللہ رب العزت کے اس حکم کو. اب اس حکم کے اندر یہ جو حکم پورا کیا جا رہا تھا اس کے اندر یہ کیا نام ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی آزمائش ہے، اسی طرح یہ جو کیا نام ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ان کی بھی آزمائش ہے، اسی طرح جو ہے ان کی والدہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بھی آزمائش ہے. یہ تینوں کو آزمایا گیا ہے، یہ تینوں کو آزمایا گیا ہے. اور یہ تینوں کی جو آزمائش ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ابتداءً تو معلوم نہیں تھا، ابتداءً تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. لیکن پھر شیطان نے ان کو آ کر بتایا کہ بھئی وہ تو اس طرح ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. کہتے اچھا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم. کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میں اس پر راضی ہوں. اور وہاں پر انہوں نے شیطان کو کنکر مارے، انہوں نے شیطان کو وہاں پر کنکر مارے. پھر اس طرح جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا کہ کوئی اپنے بچے کو بھی جو ہے تو کیا کرتا ہے ذبح کرتا ہے آپ کا بچہ، اور وہ بھی اکلوتا، کیونکہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش وہ ان کے بعد ہے تو اکلوتا بیٹا ہو اس کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس نے ان کو ورگلانا چاہا لیکن اس مقام پر بھی وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے اس کو کنکر مارے. پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں جانتا ہوں. تو اب اس مقام پر بھی جو ہے تو کیا ہے انہوں نے ان کو کنکر مارے اور پھر وہ ان کو جو ہے تو لے کر چلے گئے وہاں پر. اور اس صورت میں ان کو جب ذبح کرنا چاہا تو ذبح کرتے وقت جو ہے تو پہلے جو ہے تو ایک دفعہ چھری چلائی، چھری نہیں چلی، دوبارہ چلائی پھر نہیں چلی، اور پھر جو ہے تو تیسری مرتبہ جو ہے تو وہ چھری چلانے کے لیے انہوں نے چھری کو مارا. چلتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتا ہوں اور تو جو ہے کہ چلتی نہیں ہے، معاونت نہیں کرتی. تو تاثیر ہر چیز کے اندر تاثیر ڈالنے والے وہ اللہ رب العزت ہے. تو چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر یہ بھی اللہ رب العزت ڈالنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے شوق اور جذبہ اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ بھئی کتنے شوق اور جذبے کے ساتھ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس صورت میں انہوں نے یہاں پر جو ہے تو
یہ جب تیسری مرتبہ چوری چلانا چاہیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر آ گئے، ایک دمبا، اور ان کی جگہ جو ہے تو کیا کیا کہ اس دمبے کو کیا کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور ان کو پھر بتایا کہ دیکھیں آپ نے جو آپ سے کہا گیا تھا، جو حکم آپ کو دیا گیا تھا، وہ آپ نے کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، اور آپ نے ایک بڑی عظیم جو ہے تو ذبح کے ساتھ ایک فدیہ جو ہے آپ نے ادا کر دیا ہے، اور بہت یعنی عمدہ وہ کیا ہے۔ تو اب اسی سنت کو آج تک جو ہے تو جاری رکھا گیا ہے کہ وہ دمبا جب آیا تو اسی طرح جو ہے وہ کیا نام ہے کہ آج تک ہم قربانی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یہ بہت بڑی ہیں، بہت بڑی، انتہائی جو ہے تو زیادہ بڑی ہیں۔ بیٹے کو ذبح کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بیٹا وہ خود بھی تو، اور اس طرح حضرت ہاجرہ ماں کو بھی پتہ چل گیا، اور پھر بھی وہ یہ نہیں کہ پیچھے بھاگ جائے کہ بھئی وہ کیا کر رہے ہو، اس طرح نہیں، بلکہ ماں نے بھی صبر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا صبر کیوں اور اتنی آزمائشیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے آخری جو نبی ہیں ان کی جو ہے تو ورثہ ہیں، یہ ان کے جو ہے تو اصول ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ان کی جد، اور اس طرح حضرت حاجر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دادی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا نسب، تو یہ سارا سلسلہ، تو چونکہ یہ ایک بڑے عظیم پیغمبر کے جو ہے تو کیا بننے جا رہے تھے کہ ان کے خاندان سے تھے، تو اس لیے ان پر جو ہے تو بڑی بڑی آزمائشیں اور ان کو اتنا بڑا صبر ان کو جو ہے تو دیا گیا، تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ واقعتاً یہ اتنے بڑے اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا۔ اب اسی طرح ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے تو کلمہ پڑھا ہے۔ ہر شخص جو ہے تو اس سے اس کی طاقت کے مطابق جو ہے تو آزمائش جو ہے وہ لی جاتی ہے، اس کی طاقت کے مطابق اس سے جو ہے تو اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو کہ وہ اس کو اٹھا نہ سکے، جس کو وہ جو ہے طاقت نہ رکھتا ہو، صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر جب یہ سارا کا سارا سلسلہ اس طرح ہو چکا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا، ایک بہت بڑا جو ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو ان آزمائشوں کے بعد ایک انعام دیا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ تعمیر کعبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کے ذریعے جو ہے تو کعبہ بیت اللہ کو جو ہے تو تعمیر کروایا، اور اس جگہ پر جو ہے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں لوگ آج بھی جاتے ہیں اس طرح حج کرنے کے لیے، اور اس وقت سے لوگ جا رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی مناسک تھے جو انہوں نے ادا کیے تھے ان کو اسی طرح باقی رکھا۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح دوڑنا تھا صفا اور مروہ کے درمیان، وہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جو بھی ہو وہ اس کو اسی طرح بجا لاتا ہے، وہ اس طرح جو ہے تو صحیح کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ ضرورت کے لیے تھی، لیکن ان کی جو ضرورت کے لیے دوڑنا تھا اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو ہے تو ایک رکن بنا دیا۔ اس طرح جو ہے تو یہ کیا نام ہے کہ حضرات کیا نام ہے ان کی قربانی کرنا، ذبح کرنا، یہ بھی ایک اس طرح جو ہے تو کیا نام ہے کہ کنکر مارنا، یہ سارے کے سارے اشیاء ان کو آج تک جو ہے تو کیا رکھا گیا ہے، باقی رکھا گیا ہے، اور یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ان آزمائشوں پر صبر کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کیا۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں بڑا رتبہ پاؤں، میں اللہ کے ہاں قریب ہو جاؤں، تو اب اس صورت کے اندر اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان پر صبر کرے، ان پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے۔ یہ ہر ایک جو بھی انسان پر تکلیف آ جائے، اس تکلیف کو انسان کو چاہیے کہ یہ سمجھے کہ یہ تکلیف اللہ رب العزت نے جو میری طرف بھیجی ہے، یہ تکلیف اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مزید اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، مزید اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہو ہم اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی یہ ہو جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، اگرچہ ظاہری میں انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن کبھی بھی بسا اوقات انسان سے کوئی ایسا قصور ہو جاتا ہے جو کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھیں کہ بھئی واقعتاً مجھ سے جو ہے تو شاید کوئی کمی اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ سے میں کہیں غافل ہو گیا ہوں، کہیں کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ رب العزت مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پر بھی شکر کریں۔
دیکھیں اگر انسان بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ مٹتے ہیں، انسان کے لیے نیکیاں جو ہے تو وہ لکھی جاتی ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، انسان چاہتا کیا ہے اس دنیا کے اندر ہمارا مال و متاع، ہماری جو چیزیں ہیں وہ ہیں دراہم یا پیسے روپیہ یہ چیزیں، لیکن آخرت میں ہماری جو کرنسی ہوگی وہ نیکیاں ہوں گی۔ اگر ہمارے لیے نیکیاں وہاں کے لیے لکھی جا رہی تو یہ سب سے بڑی ہمارے لیے نعمت ہے، ہمیں اس چیز پر جو ہے تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے یاد رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، ان پر کوئی تکلیف نہیں آ رہی تھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو گئے یا اللہ رب العزت جو ہے تو میں اللہ کی یاد میں نہیں ہوں، یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو لہذا وہ اس چیز پر جو ہے تو پریشان ہوئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو جو ہے تو ہر وقت